جو مغربی معیشت کو خوشحال بنائیں گے، پاکستان کی معیشت کو ان کا گروی بنائیں گے، ہم پاکستان کی غلام معیشت کو تسلیم نہیں کرتے۔ اور جب پاکستان کی بنیاد بنی تھی تو اس وقت جب اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا پہلا افتتاحی جلسہ ہو رہا تھا تو قائد اعظم نے اس وقت کہا تھا کہ مغربی معیشت اس نے سوائے جنگوں کے اور سوائے فسادات اور تباہیوں کے ہمیں کچھ نہیں دیا ہے، ہم مغربی معیشت کو تسلیم نہیں کرتے، ہمیں چاہیے تو ہم قرآن و سنت کے مطابق پاکستان میں معاشی نظام چاہیں گے۔ آج قائد اعظم کی روح تم سے پوچھ رہی ہے کہ کہاں ہے وہ معیشت جس کے تصور پر میں نے پاکستان بنایا تھا، اور آج تم نے میرے پاکستان کو غلام بنا دیا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جس وقت پاکستان کی سن 1940 میں قرارداد پاس ہو رہی تھی، اس قرارداد میں قائد اعظم نے صرف پاکستان کا تصور پیش نہیں کیا تھا۔ اس زمانے میں یہودی فلسطینیوں کی سرزمین پر بستیاں آباد کر رہے تھے۔ قائد اعظم نے اس وقت کہا تھا کہ فلسطینیوں کی سرزمین پر یہودی بستیاں ناجائز ہے اور ہم فلسطینیوں کے شانہ بشانہ ان کے حقوق کی جنگ لڑیں گے۔ یہ ہے پاکستان کا پہلی تجویز، اور یہ ہے قائد اعظم کا فلسطینیوں کے ساتھ کمٹمنٹ۔ اور جب اسرائیل وجود میں آیا، سن 1948 کو وجود میں آیا، تو اس کے وزیر اعظم نے اسرائیل کی پہلی خارجہ پالیسی کے بنیادی اصول میں کہا کہ ایک نوزائیدہ پاکستانی مسلمان ملک کا خاتمہ یہ ہماری خارجہ پالیسی کی بنیاد ہوگا۔ پاکستان کے بارے میں اسرائیل کا خارجہ پالیسی کا وہ تصور کہ ہماری خارجہ پالیسی کی بنیاد پاکستان کا خاتمہ ہے، اور پاکستان کی بنیاد اس خارجہ پالیسی کی بنیاد پر کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ پھر پاکستان میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ پھر آئین کا مسئلہ ہے اور آئین اس کا ذکر کرتا ہے، آئین اس کا تحفظ کرتا ہے۔ میں آئین کی بات کرتا ہوں، تم کون ہوتے ہو مجھے پاکستانی آئین کے تحت تحفظ دیے ہوئے اسلامی دفعات کو تحفظ دینے کے لیے بات کرنے والے، مغرب کی چاپلوسیاں کرنے والے، مغرب سے وظیفہ خوری کے لیے پاکستان میں آپ کہتے ہیں کہ مذہب کی بات ہو، میں کہتا ہوں پاکستان اور مذہب اسلام کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام ہے تو پاکستان ہے، اور پاکستان ہے اسلام۔ کہا جاتا ہے کہ ہم تو کرپشن کے خلاف لڑ رہے ہیں، نواز شریف کرپٹ ہے، زرداری کرپٹ ہے، ہم تو چوروں کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں۔ آئیں چند روز پہلے ورلڈ اکنامک فورم کی رپورٹ پڑھ لیں، کہتا ہے پرانی کرپشن کا خاتمہ تو دور کی بات، 1 سال کے اندر 2 سے 3% کرپشن میں اور اضافہ ہو۔ پھر کرپشن میں اضافہ کیا، تم تو چوروں کے چور ہو، اور میں کیا نام دوں تمہیں، تم تو کفن کش کے بیٹے بن گئے ہو، پابندی کے پابند نہیں ہوں گے۔ آج یہ ہماری پرامن صلاحیتوں کا اظہار ہے۔ ہم پرامن لوگ ہیں، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ امن کے دائرے میں رہیں، ورنہ اسلام آباد کے اندر پاکستان کے عوام کا یہ سمندر اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ وزیر اعظم کے گھر میں جا کر وزیر اعظم کو خود گرفتار کر دیں۔ آج میرا استاد سڑکوں پر گھسیٹا جا رہا ہے، معماران قوم کو اسلام آباد کی سڑکوں پر گھسیٹا جا رہا ہے، خواتین استانیوں کو چہروں پر تھپڑ مارے جا رہے ہیں، سڑکوں پر ان کی تذلیل کی جا رہی ہے، تھانوں میں ان کی تذلیل کی جا رہی ہے۔ جو قوم کو سنوارنے والے لوگ ہیں، جو علم کی زینت سے سنوارتے ہیں، آج وہ اسی کی سزا پاکستان میں پا رہے ہیں۔ آج
पेशावर का वो डॉक्टर जो लोगों के जख्म सीता है, उसकी मरहम पट्टी करता है, आज खुद डॉक्टरों के जख्म से खून रिस रहा है और सड़क को रंगीन कर रहा है। अस्पतालों में पड़ा है जहां लोग उनसे इलाज लेने के लिए जाते हैं, वहां खुद वो ज़ेरे इलाज है। क्या ये मुल्क इसलिए बना था कि हमारा डॉक्टर वो भी गैर महफूज हो, हमारा उस्ताद भी गैर महफूज हो? आज वकील भी रो रहा है, वो भी मैदानों में है। आज मीडिया का कारकुन भी रो रहा है। कौन सा तबका है जो इस वक्त कर्ज में मुब्तला नहीं? इस कर्ज से अगर कौम को निकालना है तो 2 दिन की मोहलत है आपके पास। आप इस्तीफा दे दें और मैं फिर अगले दिन हमने कोई कमिटमेंट नहीं है किसी के साथ। हम जिस अमन के साथ आए हैं, हमारी इस अमन का एहतराम किया जाए, कौम के अमन का एहतराम किया जाए, सियासी जमातों के अमन का एहतराम किया जाए। हम मजीद सब्र तहम्मुल का मुजाहरा नहीं कर सकते। तो 3 दिन की मोहलत जो है इसमें इसका सुन्नत से भी एक निस्बत है। जनाब बिलावल भुट्टो साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, असफंदियार वली खान का शुक्रिया अदा करता हूँ, डॉक्टर अब्दुल मालिक का शुक्रिया अदा करता हूँ, महमूद खान अचकसी का शुक्रिया अदा करता हूँ, आफ्ताब खान शेरपाव का शुक्रिया अदा करता हूँ, ओवैस नूरानी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, तमाम अकाबिरीन का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये गुफ्तगू की, ये तो मैंने बातें की हैं। अब आपसे पूछता हूँ, इस्तीफा मांगते हो या नहीं? इस्तीफे से कम पे राजी हो सकते हो? अगर इस्तीफे से कम पे राजी हो सकते हो मुझे बता दो।